اس کے بہت سارے حاشیے لکھنے ہیں، قلم جلدی چلائیں۔ ماضی اصل معنی پر ہے، اور یہ پہلی آیت احکام والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، ماضی، یہ انزلنا ماضی کا صیغہ، ماضی شروع فی الفعل کے لیے ہے، شروع فی الفعل، شروع فی الفعل کے لیے ہے۔ از حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی میاں صاحب معنی لکھو، یعنی اس صورت کو نازل کرنے لگے ہیں، اس صورت کو نازل کرنے لگے ہیں۔ چونکہ اس صورت کی جو بحثیں ہیں نا وہ دوبارہ نہیں آئیں گی قرآن پاک میں، اس لیے میں بڑے تحمل کے ساتھ یہ صورت بیان کروں گا، آپ نے بہت غور کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، انزلنا تو ماضی ہے، فرضنا ماضی ہے، انزلنا فیہا ماضی ہے کہ میں نے نازل کر دی ہے، احکام میں نے مقرر کر، احکام تو بعد میں آئے ہیں، صورت تو آگے نازل ہو رہی ہے۔ امام رازی نے کیا جواب دیا؟ یہ آیت احکام والی آیت کے احکام پہلے آ گئے، آیت بعد میں اتری۔ اور حضرت صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ، نہیں یہ تعویل کیوں کرتے ہو، اصل ماضی کس کے لیے ہے؟ مولانا میں امتحان بھی لوں گا، اس سال میرا پروگرام ہے امتحان لینے کا۔ من کانا یظن اللہ ینصر، سورۃ الحج کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یا اقرب من نفع، یہ میں آیات بتا دوں گا، میں 40-50 آیات بتا دوں گا، یہاں سے میں نے امتحان لینا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے کیا معنی کیا؟ یہ ماضی کس کے لیے ہے؟ شروع فی الفعل کے لیے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ سورت، یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، ہاں گئی سورت انزلناہا، ہم اس کو نازل کرنے لگے ہیں، وفرضناہا، فرضنا احکامہا، اس کے احکام مقرر کرنے لگے ہیں، احکام لازم کرنے لگے ہیں۔ وانزلنا، انزلنا جو ہے نا اعادہ بودیہت کے لیے ہے، اعادہ بودیہت آپ نے اصطلاحات میں پڑھا تھا، انزلنا کو دوبارہ دہرایا کیونکہ آیات بینات کو یہ بات بیان کرنی تھی۔ انزلنا فیہا، اور اتارنے لگے ہیں ہم اس صورت میں، آیات بینات، آیتیں واضح واضح، میں نے لکھوا دیا دلائل توحید۔ کیوں حکمت؟ لعلکم کے نیچے لکھے حکمت، یہ سارا مجموعہ جو ہم نے بیان کی اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ میں یہ نامیوں کے لیے عرض کرتا ہوں، حاضہ سورۃ، سورۃ موصوف ہے اور انزلناہا اس کی صفت ہے، واو عطف ہے، فرضناہا کا عطف ہے انزلنا پر، پھر آگے واو عطف ہے اس انزلنا کا عطف پچھلے پر، تو سارا جملہ یہ سورت ان کی صفت بن گیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کے نیچے عنوان لکھے، آیت کے اوپر لکھنا ہے۔ تمہید میں 4 احکام کا بیان، احکام اربع، 4 احکام کا بیان، یہ تمہید ہے، اس میں 4 احکام آئیں گے۔ اب یہ الزانیۃ والزانی یہ پہلا حکم ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، برا کام کرنے والی عورت، برا کام کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد، جز نمبر 1، فجلدوا کے نیچے جز نمبر، حکم 1 ہے اس کی ہم جزیں بنا رہے ہیں، جز نمبر 1، کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ 4 گواہ گواہی دے دیں، ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، آپ کی میری گواہی نہیں جو ہم گواہیاں دیتے ہیں۔ یہ ہوٹل پر بات ہو رہی تھی، یہ بازار والے کہہ رہے تھے، یہ گواہی شریعت نہیں مانتی، آگے حکم آ رہا ہے، آنکھوں سے ہم نے یہ کام دیکھا ہے۔ بس تفصیلات آپ نے فقہ میں پڑھی ہیں، مجھے حیات ہی آگے بات کرتے ہوئے، بس میں نے خلاصہ سنا دی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تفصیل اور بھی ہے اس میں لیکن میں بیان نہیں کرتا، مجھے حیات ہی ہے۔
کیونکہ مستورات بھی ہمارے سبق میں شریک ہیں، بس آپ یہی کافی سمجھیں۔ برا کام کرنے والا مرد اور برا کام کرنے والی عورت، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جز نمبر 1 کوڑے مارو ہر ایک ان دونوں میں سے 100 کوڑے، ولا تاخذکم، جز نمبر 2 حکم 1 ہے، جز نمبر 2، اور نہ آئے تم کو، پکڑے تم کو یعنی نہ آئے، پکڑنے سے مراد آئے، نہ آئے تم کو، نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے ساتھ، رأفت نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ رأفت کا معنی لکھیں ترس، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، جو بھی لفظ لکھیں، ترس لکھیں، رحم لکھیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کنتم تؤمنون کے نیچے مقتضی نمبر 1، تقاضا کرنے والی پہلی چیز، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ ترس نہ کرنا، والیوم الآخر مقتضی نمبر 2، آخرت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتے ہو ترس نہ کرنا، والیشہد جز نمبر 3، اور چاہیے کہ موجود رہے عذابہما، ان دونوں کی سزا کو، طائفۃ من المومنین، ایک جماعت ایمانداروں کی، ایک جماعت ایمانداروں کی سزا کے وقت موقع پر موجود ہونی چاہیے، تاکہ مجرموں کی رسوائی ہو، آئندہ گناہ کی جرت نہ کرے۔ مولانا لکھو جملہ اوپر، والیشہد عذابہما پر، عبرت کے لیے موجود رہے ان کی سزا کو ایک جماعت، عبرت کے لیے، تاکہ مجرموں کی رسوائی ہو اور آئندہ گناہ کی جرت نہ کریں۔ اب میں حاشیہ عرض کرتا ہوں، ایک بات سن لیں، لکھواتا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، خیر و عافیت کا معاملہ اللہ نے فرمایا، جیسے دعا کرتا ہوں روز، تو انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں ہم حاشیہ لکھیں گے کہ وسارے کو وسارے کا، چوری کے مسئلے میں مرد کا ذکر پہلے کیا اور برے کام کے معاملے میں الزانیہ، عورت کا ذکر پہلے کیا۔ چوری کے مسئلے میں مرد پہلے، بدکاری کے مسئلے میں الزانیہ، عورت پہلے۔ یہ کیوں؟ یہ وہاں حاشیہ لکھیں گے انشاءاللہ، کہہ دیں۔ اب جو بات میں لکھوانا چاہتا ہوں وہ اور ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، جب تم ان کو 100 کوڑے مارو تو تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر لکھیں۔ نمبر 1 رأفت کا حاشیہ ہے۔ نمبر 1 مثلاً حد جاری نہ کرو، جلدی کریں، مثلاً حد جاری نہ کرو، چھوڑو یار خیر ہے بس جانے دو، کیوں نہیں کرنا۔ نمبر 2 آہستہ مارو کہ پتہ ہی نہ چلے، یہ بھی ترس ہوگا، یہ نہیں کرنا، آہستہ مارو، 100 مارنے کو یوں نہیں، پتہ ہی نہ چلے ان کو۔ نمبر 3 کوڑوں کی تعداد میں کمی نہ کرو، کوڑوں کی تعداد میں کمی نہ کرو، 100 نہیں مارتے یار 50 مار دیں، کیوں بھائی۔ نمبر 4 معافی کی سفارش نہ کرو، یہ چاروں باتیں رحم کے اندر شامل ہو جائیں گی، ترس میں شامل ہو جائیں گی۔ 4 باتیں میں نے لکھوا دی، تمہیں ان دونوں پر رحم نہیں آنا چاہیے، ترس نہیں آنا چاہیے۔ مثلا جی حد جاری نہیں کر دے جی، چھوڑ دو، ایسا مارو پتہ نہ چلے۔ نمبر 3 کوڑوں کی تعداد کم کر دو جی۔ نمبر 4 معافی کی سفارشیں شروع کر دو، یہ مہربانی کرو جی، نہیں نا، یہ چاروں باتیں کس میں شامل ہو جائیں گی؟ ترس میں، ترس نہیں آنا چاہیے۔ ورنہ یہ غیر شادی شدہ مرد عورت کی سزا ہے، اور شادی شدہ، میری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک یہودی عورت اور یہودی مرد نے آپس میں برا کام کیا، تورات شریف کے اندر سزا لکھی ہوئی تھی رجم، ان کو پتھر مار مار کر سنسار کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر آپ تو تھے، مدینہ طیبہ کے حاکم بھی تھے، حکمران بھی تھے، تو وہ فیصلہ لے کر آپ کے پاس آ گئے
شاید آپ کوئی نرم سزا دے دے، کو کوڑے مروا دے، منہ کالا کرا دے، وغیرہ وغیرہ ہے۔ حضرت آپ حاکم ہیں، مہربانی کرے فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا فاتو بالتورات فتلوہا، تورات لے آؤ، ہم تورات والا مسئلہ تم پر فٹ کریں گے، وہ نافذ کریں۔ تورات والے مسئلے سے تو وہ بھاگے ہوئے تھے۔ تورات منگوائی گئی۔ ابن سوریہ سواد کے ساتھ، یہ بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، اس کو آپ نے کہا تورات میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، پڑھو، کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا 21ویں پارے کے اندر، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس پر کریں گے، اور اس پر کریں گے ولا تخطہ بیمینک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے۔ مولانا ہمارے لیے نہ پڑھ سکنا عیب ہے، پیغمبر کے لیے نہ پڑھ سکنا بہت بڑا کمال تھا۔ کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو اور ساری کائنات کا معلم بن جائے، معلم انسانیت۔ وہ تورات میں کہاں لکھا ہے؟ نکالو۔ ابن سوریہ نے وہ جگہ نکالی اور انگلی رکھ دی، انگوٹھا رکھ دیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، آگے پڑھتا تھا، پیچھے پڑھتا تھا، بھائی وہ مسئلہ نہیں مل رہا رجب والا۔ اللہ نے فرمایا ہے ان کو کہو تورات لے آؤ۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے، وہ بھی چونکہ عالم تھے تورات کے، مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا دشمن خدا، انگلی ہٹا، انگلی ہٹا، نیچے مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے کہا ابن سوریہ تجھے قسم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کی، پڑھ۔ پھر اس نے پڑھا تو رجم کا مسئلہ تھا، آپ نے دونوں کو رجم کرا دیا۔ تو اب پچھلی شریعت کے جو قوانین ہیں، اگر اسلام نے ان کو منسوخ نہیں کیا تو ہماری شریعت میں بھی وہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی، سورۃ مائدہ میں گفتگو کریں گے اس پر، کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ۔ آپ کے پاس فیصلہ کروانے میرے محبوب کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس تورات تو موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، کیوں فیصلہ نہیں کرواتے؟ اصل وہ بچنا چاہتے تھے لیکن پھنس گئے۔ تورات کے اندر یہ مسئلہ تھا اور ہماری شریعت میں بھی یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کرایا۔ غامدیہ قبیلے کی جو عورت تھی، لمبا قصہ ہے، وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے، اس کو رجم کروایا۔ تو رجم کی سزا کس کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ ہو، اور کوڑوں کی سزا کس کے لیے ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہو۔ فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیۃ نو مشرکہ، حکم نمبر 2۔ یہ دوسرا حکم آ گیا، 4 حکم آئیں گے۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ نو مشرکہ۔ لکھنا کچھ نہیں، کان میری طرف، نظر قرآن کی طرف، معنی پہلے سن لیں مجھ سے۔ برا مرد، اب میں زانی کا معنی کر رہا ہوں، برا مرد، میں الفاظ نہیں بولتا وہ۔ الزانی، برا کام کرنے والا مرد، لا ینکح الا زانیۃ، نہیں نکاح کیا کرتا مگر بری عورت سے۔ برا مرد بری عورت سے نکاح کیا کرتا ہے، او مشرکہ یا مشرکہ سے نکاح کیا کرتا ہے۔ فالزانیۃ، اور بری عورت، لا ینکحھا، نہیں نکاح کیا کرتا اسے، الا زان او مشرک، مگر برا مرد یا مشرک مرد۔ اب برا مرد نہیں نکاح کرتا مگر بری عورت سے، بری عورت سے نکاح کرتا ہے، اور بری عورت لا ینکحھا الا زان، بری عورت سے برا مرد نکاح کیا کرتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ سر اٹھائیں مولانا، میں اشکال پیش کروں پھر جواب لکھیں گے۔ یہ اس صورت کی مشکل آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ کرام پر، میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کا ثواب ان کو پہنچا۔ روز دعا کرتا ہوں، آج بھی کی ہے، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں۔ میری انگلیوں کو دیکھنا ہے، نیچے نہیں دیکھنا۔ برا مرد بری عورت سے نکاح کرتا ہے، بری عورت برے مرد سے نکاح کرتی ہے۔ ہم نے معاشرے اور ماحول میں دیکھا، ایک آدمی برا ہے، اس نے نیک عورت سے نکاح کر لیا۔ عورت نیک ہے، اس نے برے مرد سے نکاح کر لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے، میاں صاحب میرے دیکھو، قرآن یہ کہتا ہے برا مرد بری عورت سے نکاح کیا کرتا ہے، بری عورت برے مرد سے نکاح کیا کرتی ہے۔ حالانکہ ماحول میں تو اس کے الٹ ہے،
بے شمار واقعات ہیں. خاوند بدکار ہے، بیوی اس کی بہت زیادہ نیک ہے. عورت بدکار ہے، خاوند نیک اس کے حصے میں آ گیا. اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ مولانا اب میری طرف دیکھیں بڑے علماء، اس کو نفی بناؤ تو بھی معنی درست نہیں. برا مرد بری عورت سے نکاح کیا کرتا ہے. اب میں اس بات کے اندر بیان کر رہا ہوں اس بات کو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اس کو اگر نفی بناؤ معنی درست نہیں ہے. برا مرد نہیں نکاح کیا کرتا مگر بری عورت سے، معنی ٹھیک نہیں ہے، ماحول میں تو اس کے خلاف ہے. اس کو نہی بناؤ، نہی بناؤ، انشاء بناؤ. برا مرد نہ نکاح کرے مگر بری عورت سے، نہ نکاح کرے مگر بری عورت سے. برا مرد بری عورت سے نکاح کرے. حالانکہ برے مرد کو نیک عورت سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے. نفی بناؤ تو بھی معنی درست نہیں، اور نہی بناؤ تو بھی معنی درست نہیں. لکھیں آپ الزانی لا ینکحُ کا حاشیہ نمبر 1. یہ خبر ہو بریکٹ میں لکھے نفی تو بھی اشکال ہے. کہ زانی نہیں نکاح کیا کرتا مگر زانیہ سے. حالانکہ زانی پاک دامن عورت سے بھی نکاح کر لیتا ہے. نمبر 2، یہ اگر بمعنی انشاء ہو بریکٹ میں لکھے نہی تو بھی اشکال ہے. کہ زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے. اب اشکال کیسے ہے؟ اب اشکال کیسے ہے؟ زانی نہ نکاح کرے مگر زانی کو تو پاک دامن سے بھی کرنے کی اجازت ہے. نفی بناؤ تو بھی اشکال، نہیں بناؤ تو بھی اشکال. اشکال سمجھ آ گیا؟ اب مولانا اس کا جواب ہم نے لکھنا ہے. لکھیں جی جواب. نکاح سے مراد وطی بالزنا ہے. اور الزانی والزانیہ میں وہ مراد ہیں جن میں زنا کی عادت ہے. یعنی ایسی گندی عادت والے لوگ ہی آپس میں یہ گندا کام کیا کرتے ہیں. یہ قول راجح ہے. لکھیں یہ قول. نمبر 2، ذکر عدم فعل اور ارادہ عدم لیاقت فعل. جیسے السلطان لا یکذب
لکھیں السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. یعنی بادشاہ کے لائق نہیں کہ جھوٹ بولے. اسی طرح زانی کے لائق یہ ہے کہ زانیہ سے نکاح کرے. یہ قول ارجح ہے، وہ راجح تھا، یہ قول ارجح ہے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حاشیہ میں نے لکھوا دیا، اب اس حاشیے کو سمجھنا ہے. کان میری طرف، نظر قرآن کی طرف. پہلا قول آپ کو کیا لکھوایا کہ نکاح سے مراد کیا ہے؟ وتی بالزنا. اب ذرا غور کریں، کان میری طرف لگائیں، آیت کو دیکھیں. میں آپ سے سنوں گا، بھی سنوں گا. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکا، بدکار بندہ نہیں گندا کام کیا کرتا مگر گندی عورت سے. لا ینکح سے کیا مراد ہے؟ زنا کرنا. کیا مراد ہے؟ گندا کام کرنا. وتی بالزنا، یہ برا کام کرنا. اب کیا مانا؟ بدکار مرد لا ینکح الا زانیہ، نہیں گندا کام کیا کرتا مگر گندی عورت سے. گندا مرد گندی عورت سے کام کرے گا نا. گندی عورت گندے مرد سے یہ کام کرواتی ہے نا. پاک دامن عورت تو یہ کام نہیں کرواتی، پاک دامن مرد تو یہ کام نہیں کرتا. ذکر نکاح کا ہے اور مراد وہ گندا کام ہے. اب تو آپ نے کچھ اشارہ میرا سمجھا. ذکر نکاح کا ہے اور مراد وہ گندا کام. کیا مطلب؟ یہ گندا، میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں. مولوی صاحب میری طرف دیکھو، سر اٹھاؤ. یہ جو گندا کام ہے نا، یہ گندے مرد اور عورت آپس میں کرتے ہیں. نیک مرد اور عورت یہ کام نہیں کیا کرتے آپس میں. یہ گندا کام کون کرتے ہیں؟ گندے مرد اور گندی عورتیں. یہ غلیظ کام کون کرتے ہیں؟ غلیظ مرد اور غلیظ عورتیں. جو پاک دامن مرد ہوں، پاک دامن عورتیں ہوں، وہ یہ گندا کام نہیں کیا کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ اب کیا معنی ہوگا؟ ذکر نکاح کا ہے اور مراد وتی بالزنا ہے، یہ گندا کام. اب الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکا، گندے مرد، گندا آدمی، بدکار مرد نہیں یہ کام کیا کرتا گندا مگر گندی عورت کے ساتھ. او مشرکتن، تو یہ بولنا یہ جو مرد اور عورت کام کر رہے ہیں یہ دونوں اچھے ہیں؟ جلدی بتائیں نا. اچھا مرد تو اچھا نہیں ہے، جو عورت یہ غلط کام کر رہے وہ اچھی ہے؟ وہ بھی گندی ہے. اور تو یہ گندے مرد اور عورت آپ جو اس کام کو عیب سمجھتے ہی نہیں ہے، جیسے کنجر لوگ وغیرہ، وہ یہ گندا کام آپس میں کرتے ہیں. پاک دامن لوگ یہ کام ذکر نکاح کا ہے اور مراد زنا ہے. مراد کیا ہے؟ اب مانا کرے بدکار مرد لا ینکح ہو، نہیں گندا کام کیا کرتا مگر گندی عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ. والزانیۃ، اب کون منع کرے گا؟ میں اس کے لیے دعا کروں. والزانیۃ، اور بری عورت، گندی عورت، لا ینکحھا، نہیں گندا کام کیا کرتا اس کے ساتھ مگر گندا مرد. اب میں زانیہ کے لفظی معنی نہیں کر رہا، مجھے حیا آتی ہے. مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دوسرا معنی میری طرف پہلے دیکھ کر سن لے. عرب والے کہتے ہیں السلطان لا یکذب، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا. السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولا کرتا. کیوں نہیں بولتا بھائی؟ ہمارے بادشاہ سارے جھوٹ بولتے ہیں. معنی کیا ہے؟ السلطان لا یکذب، بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے. بھئی جھوٹ بولے تو وہ بولے جو مجبور ہے. بادشاہ کو کیا مجبوری ہے؟ تو سارے اقتدار کا مالک ہے، تجھے کیا مجبوری ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے؟
بادشاہ کے لائق نہیں ہے کہ جھوٹ بولے. اب میری طرف دیکھیں, نیچے نہیں دیکھ رہا بیٹا, حاشیے پر لکھ دی میں نے بات, آپ کو لکھوا دی ہے. الزانی لا ینکحu الا زانیہ, زانی بندہ اس لائق ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کرے. تو پاک دامن سے کیوں کر رہا ہے؟ کوئی زانیہ تلاش کرنا. زانیہ عورت تیرے لائق یہی ہے کہ کوئی زانی مرد تیرے ساتھ نکاح کرے. پاک دامن تیرے ساتھ کیوں کرے؟ تو گندی ہے اور تیرے ساتھ اچھا آدمی نکاح کرے. زانی مرد اس لائق ہے کہ وہ نکاح زانیہ سے کرے, اور زانیہ عورت اس لائق ہے کہ زانی مرد اس کے ساتھ یہ نکاح کرے. لائق ذکر ہے عدم فعل, یہ کام نہ کرے, مراد ہے عدم لیاقت فعل. مراد کیا ہے؟ عدم. اب دیکھیں سارے مرد اور عورتیں جمع ہیں, ان میں پاک دامن بھی ہیں, ان کے اندر غلط عورتیں بھی ہیں, غلط مرد بھی ہیں. نکاح کرنا ہے, فرمایا گندی عورت یہ کہاں ہے؟ یہ وہ بیٹھی ہے. بھئی یہ گندی عورت تیرے لائق یہی ہے کہ تیرے ساتھ گندا بندہ نکاح کرے. مرد کدھر بیٹھے ہیں؟ یہ بیٹھے ہیں جی. گندے مرد کون سے ہیں؟ یہ 10 ہیں. گندے مردوں تمہارے لائق یہی ہے کہ تمہارے نکاح کے اندر گندی عورت آنی چاہیے. مقام حل ہو گیا. دوبارہ معنی کریں, ایک معنی مجھے سنائیں پہلے. الزانی لا ینکحu الا, ذکر نکاح کا ہے, مراد وطی بھی زنا ہے. گندا آدمی نہیں, یہ گندا کام کیا کرتا مگر جس وقت یہ دونوں کام کر رہے ہوتے دونوں گندے ہو گئے. اور گندی عورت لا ینکحu نہیں گندا کام کیا کرتا اس سے مگر گندا مرد. اور دوسرا معنی الزانی لا ینکحu الا زانیۃ, بدکار مرد نہیں لائق کے نکاح کرے مگر بری عورت سے. اور وزانیہ, اور بری عورت نہیں لائق اس سے نکاح کرے مگر زنا کرنے والا کرے. نہ تیرے لائق یہی ہے, پاک دامن تجھ سے کیوں کرے نکاح. مقام حل ہو گیا. الا زانین و مشرک. اب زانیہ اور مشرکہ پر لفظ لکھنے ہیں. زانیتن درجہ نمبر 1 خسیس, یہ درجہ اولا خسیس. مشرکہ پر لکھ رہے ہیں درجہ ثانی اخص. اسی طرح اگلے لفظ الا زانن, زانن پر لکھیں خسیس, مشرکن پر لکھیں اخص. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. میں اس پر نہیں آتا ابھی میں اسی پر ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں. الزانی لا, زنا والے فرق میں ایک بات اور آپ کو لکھواتا ہوں. زانین اور مشرک. الزانی بات شروع کی ہے الزانی سے, سامنے لکھیں نوٹ. الزانی مرد کو مقدم کیا. جلدی قلم چلائیں مولانا, مہربانی کریں, حاشیے بہت ہیں اس صورت کے. الزانی مرد کو مقدم کیا کیونکہ نکاح شروع مرد سے ہوتا ہے. مرد ناکح ہے اور عورت منکوحہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے بڑے علماء کو. الزانیۃ لا ینکحu الا, نکاح والا مسئلہ تھا نا, مرد کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے کیونکہ نکاح شروع مرد سے ہوتا ہے. مرد ناکح ہے اور عورت منکوحہ ہے. اب ایک اور بڑی عجیب بات جو آپ کو لکھوانی ہے کہ زانیہ اور مشرکہ, زانین اور مشرک, ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ زانیہ اور مشرکہ عورت, زانی مرد اور مشرک مرد, ان دونوں کو اکٹھا کیوں ذکر کیا ہے؟ انہوں نے لکھیں جملہ. زنا اور شرک میں مناسبت یہ ہے کہ زانی اور زانیہ ایک پر اکتفا نہیں کرتے. مجھے یہ جملہ ذرا سمجھائیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جو زانی مرد ہے وہ اپنی بیوی پر اکتفا کرتا ہے؟ آپ ہاں نہ میں جواب نہیں دیتے.
اور زانیہ عورت جو ہے وہ ایک خامد پر اکتفا کرتی ہے. اب میں نے خلاصہ آپ کو لکھوایا, ایک ایک لفظ تو میں نہیں لکھوا سکتا کہ زانی مرد ایک عورت پر اکتفا نہیں کیا کرتا, زانیہ عورت ایک مرد پر اکتفا. اب یہ تو بڑا لمبا معاملہ ہو جائے گا. خلاصہ آپ کو لکھوا دیا, زانی اور زانیہ دونوں ایک پر اکتفا نہیں کرتے. زانی کا ذکر کریں گے تو عورت کا ذکر, زانیہ کا ذکر کریں گے تو مرد کا ذکر. آگے لکھیں اسی طرح مشرک بھی, مشرک اب مرد ہے یا عورت ہے دونوں اس میں آ گئے, اب میں تفصیل نہیں لکھوا سکتا. اس طرح مشرک بھی ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتا. مشرک ہے بھی وہ ادھر دھکا کھایا, ادھر دربار, ادھر مزار, ورنہ کچھ بات سمجھ آئیے. اب آپ نے ایک مجھے سنانا ہے, میری طرف دیکھ کر سنائے, مہربانی کریں. زانی اور زانیہ ایک پر اکتفا کرتے ہیں, مشرک مرد اور مشرکہ عورت ایک اللہ پر اکتفا کرتے ہیں. کبھی وہ دربار, کبھی وہ مزار, کبھی وہ قبر. اب ایک اور جملہ آپ کو لکھواتا ہوں, بریکٹ میں لکھیں. زانی اور زانیہ عفت میں غدار ہے. عفت عین فیت عفت پاک دامنی. زانی اور زانیہ عفت میں غدار ہے. مشرک اور مشرکہ عبادت میں غدار ہے. حفاظ کرام, علماء کرام, مجھے لفظ سنائیں. زانی اور زانیہ کس میں غدار ہے؟ پاک دامنی کے اندر غدار ہے, عفت کا معنی. اور مشرک اور مشرکہ عورت اللہ کی عبادت میں غدار ہے. بس خلاصہ شرک کے مراکز جو ہے نا, دربار دیکھو زنا کے اڈے ہیں, دونوں جو ہیں بدکار مرد اور بدکار عورت عفت میں غدار, مشرک عبادت میں غدار. مشرک میں غیرت ہوتی نہیں ہے. آگے آؤ جی. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, حرم کے نیچے لکھے حرمت شرعی. جلدی کرے, دو معنی کرنے اس کے. حرم ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, واو کا معنی لکھیں اس لیے. واو کا معنی وحرم, یہ واو تعلیلیہ ہے, اسی لیے. حرم ذالک علی المؤمنین, اسی لیے حرام کیا گیا ہے یہ زنا. ذالک کا معنی لکھیں زنا. اب حرمت شرعی اور زنا دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. اس لیے حرام کیا گیا ہے یہ زنا مومنوں پر. کیا معنی کیا؟ پہلے اس لیے تو سنا ہے مولانا. اسی لیے حرام کیا گیا ہے زنا مومنوں پر. اسی لیے دوبارہ سنائیں, اس آیت کو دیکھ کر سنائیں, دیکھ کر سنائیں. اسی لیے حرام کیا گیا ہے زنا مومنوں پر. اب دوسرا معنی لکھیں. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, حاشیے پر لکھیں حرم بمعنی منع. حرم بمعنی منع. اور ذالک, ذالک کا مشار ہونے لکھے نکاح. اب مانا اسی لیے متنفر کر دیا گیا ہے. اسی لیے متنفر کر دیا گیا ہے. مانا لکھیں مومنین کو بدکار کے ساتھ نکاح کرنے سے مجھے پہلا معنی سنائیں. حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت شرعی, شریعت کے اندر زنا حرام ہے, اسی لیے حرام کیا گیا ہے یہ زنا مومنوں پر. اور دوسرا معنی حرم, حرمت شرعی مراد نہیں ہے, دوسرا معنی ہے منع, اس لیے متنفر کر دیا گیا ہے یہ نکاح. بری عورت کے ساتھ نکاح کرنا, یا پاک دامن عورت ہے اور برا مرد ہے, متنفر کر دیا گیا. منع بمانا متنفر کر دیا, نفرت ڈال دی گئی ہے مومنوں کے دلوں میں. وہ بدکاروں سے نکاح نہیں کیا کرتے. کار لیں تو ہو جاتا ہے,
لیکن متنفر کر دیا گیا، نفرت ڈال دی گئی ہے مومنوں کے دلوں میں، وہ بدکاروں سے نکاح نہیں کیا کرتے۔ دونوں معنی سمجھ آ گئے۔ اب تیسرا حکم آیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا، حکم نمبر 3۔ ورنہ آیت اچھی طرح حل ہو گئی، میں سنوں گا انشاءاللہ۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر نہیں لے آتے 4 گواہ اس دعوے پر، اوپر لکھیں اس دعوے پر، اس دعوے پر 4 گواہ نہیں لے آتے، فجلدوہم، اس پر لکھیں حالت دنیاوی، قلم چلائیں قلم، حالت دنیاوی۔ کسی پاک دامن عورت فلاں کی بیوی غلط ہے، میں الفاظ واضح نہیں بولتا، مجھے حیا آتی ہے، فلاں کی بہن ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے فرمایا 4 گواہ مانگو اس سے۔ میری طرف دیکھیں، اللہ توفیق دے عوام کو سنانا، میں سناتا رہتا ہوں، یہ دکھاتا رہتا ہوں، ہولڈوں پر بیٹھ کر، چوکوں پر، پلازوں پر، جی فلاں کی بہن ٹھیک نہیں ہے، فلاں کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، 4 گواہ لے آؤ۔ اور 4 گواہ کون سے؟ ہماری طرح ہولڈوں پر باتیں کرنے والے؟ آپ بتائیں کون سے گواہ؟ وہ کہیں کہ ہم نے آنکھوں سے یہ کام ہوتا ہوا دیکھا ہے، آگے تفصیل میں نہیں جاتا، فقہ میں تفصیل ہے اس کی، مجھے حیا آتی ہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، وہ گواہ 4 لے آؤ۔ اور وہ 4 گواہ ایسے پیش نہ کر سکے، پھر مولانا 3 گواہ بھی پیش کریں پھر بھی کوڑے کا حقدار ہے، 2 گواہ پیش کریں، ایک گواہ، جی میرے پاس 1 گواہ اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا، 2 گواہ ہیں، 3 ہیں، نہ جتنے تک پورے 4 گواہ پیش نہ کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، فجلدوہم 80 جلدہ، کوڑے مارو ان کو تم 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، متمم جلد، اس کے نیچے لکھے ولا تک متمم جلد، اس کوڑے والے سزا کو پوری کرنے والی ایک اور بھی سزا ساتھ ہے، متمم جلد، یہ جو جلدہ تم نے کوڑے مارے ہیں اس کو مزید پورا کرنے کے لیے اور بات ابھی باقی ہے، نہ قبول کرنا ان کے لیے گواہی کبھی بھی، جس کو 80 کوڑے لگ گئے ساری زندگی اس کی گواہی قبول نہ کرنا۔ دکان کا سودا ہے، زمین کا، ہٹ جا، تیری گواہی نہیں مانتے، تجھے 80 کوڑے لگے ہوئے ہیں، کسی معاملے میں اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، نیچے لکھے حالت اخروی، آخرت کی حالت ان کی یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں نافرمان، فاسق، گنہگار، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں من بعد ذالک، اس کے بعد توبہ کر لیں ایک، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مونا تابو من بعد ذالک کے نیچے لکھو اللہ سے معافی مانگنا، جلدی کریں، اصلحو کے نیچے لکھیں اس سے معافی مانگنا جس پر تہمت لگائی، اس سے معافی مانگنا جس پر تہمت لگائی، اس سے بھی اللہ سے بھی معافی مانگ لے، اللہ مجھے معاف کر، اس بندے سے بھی معافی مانگ لے جس پر علماء غور کریں، مہربانی کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی بات میں اختلاف ہے۔ اب آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں، انگلی بھی ذرا اپنی تیار رکھیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ استثناء ہے، لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، کہاں ہے؟ انگلی رکھیں، انگلی رکھیں جی۔ اللہ نے کتنی باتیں فرمائی تھی پیچھے؟ 2، ایک ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرنا، اور دوسری بات یہ کون ہے؟ الفاسقون۔ مجھے 2 باتیں بتائیں۔ 80 کوڑے لگ گئے، اب یہ ایک بات کیا ہے؟ لکھواتا ہوں، پہلے سمجھ لے آیت کو، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر۔ اب جب اللہ سے معافی مانگ لی، اب اس کی گواہی بھی قبول کرو، اب یہ فاسق بھی نہیں رہا، اللہ سے معافی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یہ استثناء ہے ہم الفاسقون سے۔ کیا مطلب؟
جب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اس بندے سے بھی معافی مانگ لی جس پر تہمت لگائی تھی، اب یہ فاسق نہیں رہا، گناہ اس کا معاف ہو گیا، گواہی پھر بھی قبول نہیں کرنی۔ گواہی دلیل امام صاحب نے فرمایا 2 دلیلیں ہیں میرے پاس۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ پیچھے آیا ہے شہادتن ابدن، لفظ کیا آیا ہے؟ ابدن آیا ہے، ابدن کبھی بھی قبول نہیں کرنی، ابدن۔ اور نمبر 2 استثناء الفاسقون سے اس لیے ہے کہ الفاسقون اس کے قریب ہے، الفاسقون اس کے راتق پر دور ہے۔ 2 دلیلیں، ایک ابدن اور دوسرا هم الفاسقون قریب ہے، اس لیے استثناء اس سے ہوگا جب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، بندے سے معافی مانگ لی، اب فاسق نہیں رہا، گواہی پھر بھی ساری زندگی قبول نہ کرنا۔ اب لکھیں عند البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری کے نزدیک استثناء لا تقبلوا سے ہے، وہ آگے میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے، لا تقبلوا لهم شہادتنا ابدا۔ نمبر 2، اب امام بخاری والی بات آپ مجھے سنائیں، اس نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی اور بندے سے بھی معافی مانگ لی، اب کیا کرنا ہے؟ گواہی بھی قبول کرنی ہے اور فاسق بھی نہیں رہا۔ اب آگے لکھیں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استثناء الفاسقون سے ہے۔ دلیل نمبر 1 ابدن، ایک دلیل کیا ہے؟ لا تقبل لهم شہادتن ابدن، ابدن دلیل ہے، کبھی نہیں قبول کرنی۔ نمبر 2 قریب الفاسقون ہے، قریب الفاسقون ہے۔ ایک چھوٹا سا اور نوٹ بھی لکھ لیں، نوٹ، قاذف، قاذف کا معنی تہمت لگانے والا، جس نے دوسرے پر تہمت لگائی۔ قاذف توبہ بھی کر لے تو حد ختم نہیں ہوگی، البتہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ مولانا یہ نوٹ سمجھ آ گیا؟ کسی پر تہمت لگائی، 4 گواہ نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، یار میں نے غلط تہمت لگائی تھی، مہربانی کر تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگ لی، بندے سے معافی نہ، اگر توبہ کر بھی لی ہے حد جاری ہوگی، حد جاری، ٹھیک ہے گناہ معاف ہو جائے گا لیکن حد معاف ہوگی۔ اب آ جائیں جی والذین یرمون ازواجہم، حکم نمبر 4، حکم نمبر 4، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ مرد نے کہا میری بیوی غلط کردار والی ہے، اچھا بھائی کوئی گواہ تو میرے پاس ہے نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، خود گواہ تو ہے نہیں۔ اب اگر گواہ اس کے پاس ہوتے پھر تو عورت کو رجم کر دیا جاتا، سین تو حاضر کریں۔ اگر خامد کے پاس 4 گواہ ہوتے تو بیوی شادی شدہ ہے نا، اس کو سنسار کر دے، گواہ تو ہے نہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، نہیں واسطے ان کے گواہ مگر وہ خود، انفسہم کے نیچے لکھ لیں خود، ان کی جانیں، یعنی وہ خود گواہ ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے میری بیوی غلط کام کر رہی تھی۔ اب فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، میری طرف دیکھ کر پہلے خلاصہ سن لیں، پھر میں آیت کا معنی کروں گا، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے۔ اب نیچے مولانا طلاق نہیں لکھا ہوا نیچے۔ مرد نے کہا میری بیوی غلط ہے، 4 گواہ ہیں جی، نہیں 4 گواہ نہیں ہیں، قاضی کی عدالت میں آؤ، قاضی کی عدالت میں کیا۔ اب 4 قسمیں اٹھائے گا اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم میری بیوی غلط ہے، اللہ کی قسم میری بیوی غلط، 4 دفعہ۔ اب میں الفاظ محتاط بول رہا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ غلط کام۔ اور 5ویں بار کیا کہے گا، خیال کرنا، 5ویں بار مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ عورت ڈر گئی، غلط کام تو وہ کروا رہی تھی،
عورت ڈر گئی کہ مرد نے یہ 4 قسمیں اٹھائیں، 5ویں بار کہا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. عورت ڈر گئی تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. اب بات سمجھ آ گئی؟ عورت نے کہا میں بھی قسم اٹھاتی ہوں، جھوٹ بول رہا ہے یہ، تو اٹھا بھائی. عورت نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، خیال کرنا، اللہ کی قسم میں بری عورت نہیں ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں سچی ہوں، اللہ کی قسم میں سچی ہوں، میں پاک دامن ہوں، اللہ کی قسم میں پاک دامن ہوں، میں ٹھیک عورت ہوں. غلط کہہ رہا ہے. 5ویں بار عورت کہے گی، فرق سمجھنا، 5ویں بار کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچا نہیں ہے. اگر یہ سچا ہے نا، کہتا ہے کہ میری بیوی بری ہے، اگر یہ سچ ہے مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اب مرد نے بھی قسمیں اٹھا لی، عورت نے بھی اٹھا لی، قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے گا، یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. آپ ذرا مانا کر لو، پھر آشے لکھیں گے. والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے اپنی بیویوں پر اور نہیں ان کے لیے گواہ مگر وہ خود. فشہادت احدہم، بس گواہی ان میں ایک کی، وہ جو ہے نا ان میں سے ایک کی گواہی یعنی قسم. اربع شہادات باللہ، 4 قسمیں اللہ کے نام کی. شہادات سے مراد قسمیں، اللہ کے نام کی قسمیں. انہ لمن الصادقین، یقینا مرد البتہ سچوں میں سے ہے. اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یہ بیوی بری ہے، میں نے دیکھا ہے. فالخامسہ، اور 5ویں بار، ان لعنت اللہ علیہ، یقینا لعنت اللہ کی مرد پر. ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. 5ویں بار کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو. اب جی عورت کہتی ہے میں بھی قسم اٹھاتی ہوں، ٹھیک. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا دے گی اس عورت سے سزا، ہٹا دے گی اس عورت سے سزا. عذاب کا معنی سزا لکھیں، نیچے لکھیں حد زنا، رجم، حد زنا. ہٹا دے گی اس عورت سے عذاب، سزا، حد زنا، زنا والی حد ہٹا دے گی. کیا چیز ہٹا دے گی؟ ان تشہدا، یہ فاعل ہے یدرو کا. علماء ان مصدریہ ہے اور یہ جملہ بتاویل مصدر فاعل ہے، خیال کرنا. اس لیے میں نے مانا کیا ہٹا دے گی اس عورت سے عذاب اور سزا. کون سی بات ہٹا دے گی؟ ان تشہدا، قسمیں اٹھانا، 4 قسمیں اللہ کے نام کی. گواہی دینا یعنی قسمیں اٹھانا، یہ بات اس عورت سے عذاب اور سزا ہٹا دے گی. ان تشہد بتاویل مصدر فاعل ہے، ہٹا دے گی 4 قسمیں اللہ کے نام کی. نول من الکاذبین، یقیناً وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے البتہ. والخامسہ، اور 5ویں قسم، ان غضب اللہ علیہا، یقیناً غضب اللہ کا اس عورت پر. ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، مرد سچ کہہ رہا ہے مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. سامنے جملہ لکھیں، میاں بیوی میں حقوق زوجیت ختم، میاں بیوی میں حقوق زوجیت ختم، اور قاضی کی تفریق سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی. مقام حل ہو گیا مولانا. میں نے کراچی میں قربانی والی عید کے بعد 15 دن دورہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا. پہلے سال تو میں نے حوامی میں سبق پڑھائی، پھر ان کو شوق لگ گیا شروع کرو. میرے خیال کو 12-13 سال تو میں نے پڑھایا. پھر کراچی کے حالات بڑے خراب ہو گئے، قتل عام شروع ہو گیا، اور جس مدرسہ میں پڑھاتا تھا اس کے گیٹ پر قتل ہو گیا. نامعلوم، وہ آئے ٹارگٹ کلنگ والے اور مار کر چلے گئے. تو مسجد جہاں ہم نماز پڑھتے تھے، مسجد کا فاصلہ اور مدرسے کا فاصلہ اتنا تھا جتنا یہ ہماری سامنے گیٹ ہے، یہی محراب سے لے کر اتنا فاصلہ تھا. تو گلی تھی درمیان میں، پھر ہم مسجد میں نماز کے، تو جوتی والی جگہ پر قتل ہو گیا. نامعلوم، بقائے فائرنگ کی. تو پھر ساتھی پریشان ہو گئے، میں بھی پریشان ہو گیا.
کمرے کے اندر پھر میں جماعت کراتا تھا اور کمرے کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، ساتھ ہی پڑھے. پھر جب مسجد میں پڑھانے جاتا تھا سینکڑوں کی تعداد میں علماء آتے تھے. مولانا آپ نہیں مانیں گے، آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں، شیوخ الحدیث حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب شیخ الحدیث ہیں، احیاء العلوم کے محتمم ہیں. اتنی عاجزی میں نے نہیں دیکھی پنجاب کے اندر مولانا جتنی کراچی میں ہے. قرآن کھول کر بیٹھتے تھے. او سعید آباد سے آتے تھے. حضرت شرم آتی ایک دن نہیں جی مجھے فائدہ ہوتا ہے. مولانا نور الوکیل سے میرے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور خود دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، قرآن کھول کر بیٹھتے تھے، ساتھ لکھ رہے ہیں. بڑے بڑے علماء، وہاں بڑی عاجزی ہے. خیر شرم بھی مجھے بڑی آتی تھی، لیکن وہ کہتے نہیں جی ہمیں ثواب ہوگا جی. لکھتے تھے ساتھ بڑے بڑے علماء، بڑی طالب علم کثیر. رکا آ گیا. میں نے سورۃ النور پڑھائی نا، انہیں کہا مرد کے ذکر میں لفظ آیا ہے لعنت. آیت کو دیکھیں، 5ویں بار مرد کیا کہے گا، مجھ پر اللہ کی لعنت. آپ نہیں بول رہے، اللہ کی لعنت. اور عورت 5ویں بار کیا کہے گی، اللہ غضب اللہ، مجھ پر اللہ کا غضب. عورت کے ذکر میں لعنت کیوں نہیں آیا؟ کراچی میں سوال آ گیا. عورت کو کہنا چاہیے تھا مجھ پر اللہ کی لعنت. سوال آپ سمجھیں گے تو میں جواب عرض کروں گا. کراچی میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جی، بڑے بڑے طالب علم، مفتیان کرام. رکا آ گیا، مولوی صاحب عورت کے ذکر میں غضب ہے، مرد کے ذکر میں لعنت ہے، یہ کیوں؟ جواب یاد رکھنا، عورتیں لعنت کو معمولی سمجھتی ہیں. عورت لعنت کو، عورتیں معمولی، لکھ لیں سامنے جملہ، عورتیں لعنت کو معمولی سمجھتی ہیں، اس لیے غضب کا ذکر. بخاری شریف میں حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء، اور تو اللہ کے راستے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرو. فإنی اریت کن اکثر اہل النار، مجھے نظارہ کرایا گیا ہے جہنم کی آگ میں عورتوں نے زیادہ جلنا ہے مردوں کی نسبت. قلنا وابما یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا کیوں حضرت، عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جلیں گی مردوں کی نسبت؟ آپ نے فرمایا 2 وجوہات ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن النشیر، ایک دوسرے پر لعنت بہت کیا کرتی ہو، خامد کی ناشکری کیا کرتی ہو. ناراض ہوئی نا، لخ لعنت. اب جو پنجابی سمجھتے ہیں سرے کی لخ لعنت، یہ لخ لفظ نہیں ہے، یہ بگڑ کر ہماری زبان میں لخ بن گیا. لفظ ہے لاکھ لعنت، لاکھ لعنت، لاکھ کا بگڑ کر لخ لعنت بن گیا. لاکھ لعنت کی بد دعا کر رہی ہے دوسرے کو، اور اللہ جس پر ایک دفعہ لعنت کرے 7 نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے. یہ لاکھ لعنت کی بد دعا کر رہی ہے. اور خامد کی ناشکری، او بکسے بھرے ہوئے کپڑوں کے، کئی تو نے مجھے کیا دیا ہے، اتنی کے شہی بھی میں کو ہوں تک میں تو تیرے گھر جڑ دی یا سکو کا میں نے ٹھائی کونی 24 گھنٹے پریشان ہوں میں، پیرو رانی بدی ہوں میری جتی کونی، جوتیوں کے بکسے بھرے ہوئے ہیں. اندازہ لگا شادی شدہ تجربہ ہی وے، شادی شدہ کون ہے ہاتھ کھڑا، لالا آگے آگے بیٹھا ہے بھی شادی شدہ. انہیں گل جی فرض کفایہ ادا ہو گیا. ماشاءاللہ دیکھا نہیں. فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم. ہونا 4 دفعہ لولا آیا ہے. اب ذرا دیکھیں نا، آپ آیت نمبر 14 کھولیں، یہاں بھی ہاتھ رکھیں. 14 نمبر، لولا اس سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. یہ جو پہلا لولا ہے نا، اس پر نمبر 1 لکھیں، اور دوسرے لولا پر آ جائیں، اس پر نمبر 2 لکھیں. ان دونوں کا جواب ایک ہے، دونوں کی جزا ایک ہے، دونوں کی جزا. اب کھولیں آیت نمبر 20. اور 21، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، ولولا فضل. مل گئی آیت نمبر 20، اس پر لکھے 3، یہ تیسرا لولا ہے. اور آیت نمبر 21، ولولا فضل اللہ علیکم. اگلی آیت ما سقا منکم من احد ابدا، اس پر نمبر 4. اب یہ جو پچھلے سبق پر آئے، آیت نمبر 10 میں ہے نا لولا، اس کی اور 14 نمبر
دونوں کی جزا ایک ہے. اور آیت نمبر 20 والا لولا اور 21 والا لولا، ان دونوں کی جزا ایک ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُ، اور اس کی رحمت. فضل پر لکھے قرآن، رحمت پر لکھے رسول. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تمہیں قرآن و پیغمبر ملا ہوا نہ ہوتا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ. اس کے نیچے آپ جزا لکھ لیں، آگے آ رہی ہے، تو تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا، تو تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے فوراً ہلاک نہیں کیا. اللہ کا فضل، ورنہ اس لولا کی جزا اور اگلے 14 نمبر والے کی جزا ایک ہے. اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، اس کی رحمت. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرَّحِيمٌ، یقیناً اللہ کریم رجوع کرنے والا ہے، بڑی حکمتوں کا مالک ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. فضل پر آپ نے قرآن لکھا، رحمت پر رسول لکھا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم تباہ برباد. حضرت عائشہ کا واقعہ عرض کروں گا، آپ وضو کر لیں، پھر اس کی باتیں آ رہی ہیں آگے.